الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تبارك وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پھر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تھوڑا سا. بات کو توجہ سے سنیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. آپس کی جو گفتگو ہے اس کو مؤخر کر دیں, خاموشی سے بات سنیں گے. میرے انتہائی معزز قابل صد احترام بزرگوں, طلباء کرام اور جتنے بھی سننے والے ہیں, آج جو یہ محفل ہے, یہ مجلس ہے, یہ ختم قرآن کی ہے. بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا, اسی کے لیے یہ مجلس, یہ محفل منعقد کی گئی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے, قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا سا ہم سن لیں, تھوڑی سی اس کی تاریخ کا پتہ چل جائے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے کئی نام ہیں. الفرقان, الموعظہ, تذکرہ, ہدا, نور, یہ سارے کے سارے اس کے نام ہیں. الفارق بین الحق والباطل, قرآن جب نازل ہوا تو اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر ڈالا. جو غلط چیزیں تھیں معاشرے میں, کفر میں, فضول قسم کی چیزیں, انسانیت سے گری ہوئی چیزیں, نامعقول چیزیں, قرآن نے آ کر ان تمام باتوں کو جو انسانیت کے بھی خلاف تھی, جہالت پر مبنی تھی اور ظلم پر مبنی معاشرہ تھا, فضول قسم کی رسمیں تھیں اور فضول قسم کے رواجات تھے, قرآن نے آ کر ایک فیصلہ کر دیا, فرق ڈال دیا, یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. الموعظہ, نصیحت والی کتاب ہے. تذکرہ, یاد دہانی والی کتاب ہے. ہدا, ہدایت دینے والی کتاب ہے. نور, دلوں میں روشنی پیدا کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب میں صحابہ کرام کے دلوں کو ایسا روشن کیا کہ ساری انسانیت ان کے دلوں کی روشنی کی وجہ سے روشناس ہوئی, ان کے دل کے اس نور کی وجہ سے. یہ وہ کتاب ہے. تو یہ نازل کیسے ہوا؟ دفعتاً واحدہ, کہ اوپر سے لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی رات میں. تو جس جگہ اس مقام پہ نازل ہوا اسے بیت العزت و بیت العظمت کہتے ہیں حافظ ابن کثیر کے مطابق, جہاں ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا. پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں یہ ضرورت کے بقدر نازل ہوتا رہا، اترتا رہا، ضرورت کے بقدر۔ تو جو سب سے پہلی جو آیت تھی جبل نور کی چوٹی پہ جو غار حرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ اپنی قوم کو میں راہ راست پر کیسے لاؤں، کون سا نظام ہونا چاہیے، کون سا ایسا قانون ہونا چاہیے، کون سے ایسے ضابطے ہونے چاہیے، کون سے ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں اس گمراہ کن اور پستی میں گری ہوئی، جہالت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو میں کس طرح سمجھاؤں۔ وہاں جا کے غور و فکر فرماتے تھے، سوچتے تھے کہ اس قوم کا میں کیا کروں۔ تو یہی سوچ و فکر میں تھے۔ جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو فرشتہ آیا اور جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پہلی آیت نازل ہوئی۔ تو خیر اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا زیادہ۔ اس کے بعد قرآن اترتا رہا، آیات اترتی رہیں، قرآن اترتا رہا، اور ضرورت کے مطابق کبھی حضور کی شان میں آیات اتری، اور کبھی شراب کے منع کرنے پہ آیات اتری، شراب کی حرمت پہ، کبھی سود کی حرمت پہ، کبھی صحابہ کی شان میں آیات اتری، اور کبھی نماز کے بارے میں، اور کبھی معراج کے بارے میں، اور کبھی جو ہے وہ جنگوں کے بارے میں، اور کبھی صحابہ کی عزت کرنے، ان کی حضور کی ناموس کے بارے میں، کبھی صحابیات کی شان میں۔ تو کبھی حضور سفر میں ہیں، کبھی حضر میں ہیں، کبھی جو ہے حضرت عائشہ کے پاس ہیں، اور کبھی مکہ میں ہیں، کبھی مدینہ میں ہیں۔ تو یہ 23 سال میں قرآن بقدر ضرورت اترتا رہا۔ اور اس کی جو آخری آیت تھی، اچھا 86 تقریباً صورتیں وہ مکہ میں نازل ہوئی جو حضور کی 13 سالہ زندگی میں تھی، باقی مدینہ میں۔ اور جو سب سے آخری آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے آخری آیت عصر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، 10 ہجری، میدان عرفات میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یہ پاکیزہ ہستیاں جمع تھی صحابہ کرام کی۔ تو یہ آخری آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی پہلی آیت جبل نور غار حرا میں اتری تھی، اور یہ اس کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 82 یا 83 دن اس دنیا میں رہے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان دنوں میں وحی آتی رہی لیکن قرآن بند تھا، قرآن مکمل ہو گیا تھا۔ تو یہ اس قرآن پاک کی ایک تھوڑی سی جو ہے آپ معلومات کہہ لیں یا تاریخ کہہ لیں، تو یہ وہ کلام پاک ہے جو فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، جو موعظہ ہے، نصیحت ہے تمام انسانیت کے لیے، جو ہدا ہے، ہدایت کے لیے ہے تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر مذہب کے لیے، اور جتنی بھی دنیا میں قومیں بستی ہیں تمام کے لیے ہدا ہے، تذکرہ ہے، نور ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، کلپ دیکھے ہوں گے، جب اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اور اس کی یہ بات ہوتی ہے پہلی کہ میرے دل میں ایک اندھیرا تھا، ایک غبار تھا، اور جب وہ غبار صاف ہوتا ہے اور اندر کلمے کا نور داخل ہوتا ہے، قرآن داخل ہوتا ہے، تو پھر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جو جالے تھے، وہ جو اندھیرا تھا، وہ جو غلاظت تھی کفر کی، شرک کی اور گناہوں کی، جس کی وجہ سے یہ قلب سخت ہو گیا تھا، قساوت پیدا ہو گئی تھی، تو اس قرآن پاک کلمے کی وجہ سے اور قرآن پاک کی وجہ سے جب وہ جالے ہٹے، جب وہ کالا پن ہٹا، اور جب وہ نجاست ختم ہوئی، دل پاکیزہ ہوا، رقت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے، دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا۔
تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا یہ بات کرتا جاؤں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کئی طرف سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل، باقی صحائف ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ تورات کے کئی نسخے ہیں، انجیل کے کئی نسخے، آپس میں اختلاف ہے ان کے اندر۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جب اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے نبی آپ فکر نہ کریں، میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ قیامت تک جیسے نازل ہوئے ایسے ہی رہے گا۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مغرب میں انہوں نے یہ کیا، تجسس تو ان کی طبیعت کے اندر ہے نا، ہر چیز میں تجسس، حساسیت۔ انہوں نے کہا مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک کتاب ہے یہ بڑی محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے 25,000 یا 35,000 نسخے برابر کیے قرآن میں پوری دنیا سے، کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، تقابل کرتے ہیں باقی کتابوں سے، اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ جو مسلمان بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں اور بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی تفسیر سب محفوظ ہیں، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جمع کیے 35,000 نسخے، ہر جگہ سے منگوائے، ان کو رکھا آپس میں، کئی دن سرچ کرتے رہے، زبر کو زبر سے ملایا، زیر کو زیر سے ملایا، پیش کو پیش سے ملایا، شد کو شد سے ملایا، مد کو مد سے ملایا، غنے کو غنے سے ملایا۔ ایک جگہ بھی 35,000 نسخوں میں سے ایک جگہ بھی فرق نظر نہیں آیا ان کو۔ یہ سب سے بڑا اعجاز قرآنی ہے، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کتنے صدیاں گزر گئی، 1400 سال، 1450 سال گزر گئے، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا، لاکھوں حفاظ موجود ہیں، کوئی الفاظ میں کمی پیشی کرے گا فوراً حفاظ پکڑیں گے، غلط ہے۔ کوئی اس کے معنی کو بدلے گا، علماء کرام موجود ہے۔ کوئی تفسیر کو بدلے گا، علماء تفسیر مفسرین موجود ہیں، فوراً پکڑیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن دیا، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، باقی کسی کتاب کے ساتھ وعدہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن پاک ہے، اس کا جو سب سے ایک بڑا ایک اور معجزہ جو اعجاز قرآنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں ادب کا استاد ہوں، ادب کی کتابیں پڑھاتا ہوں، اشعار ہوتے ہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے، فصیح و بلیغ قسم کے۔ آپ مجھے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عربی ادب ہے یا فارسی ادب ہے یا اردو ادب ہے یا کوئی بھی ادب کی کتابیں ہیں، کوئی بھی شاعری کی کتابیں ہیں، کوئی کسی قسم کی بھی کتاب ہے، زبانی پوری یاد نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہوتی ہے، پورا حصہ یاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے ذوق والا ہو تو کوئی کسی کو یاد، لیکن مشکل ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہے، اب یہ حفاظ بیٹھے ہیں جن کی ابھی دستار بندی ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے۔ اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور 30 پارے انہوں نے حفظ یاد کر لیے، 30 پارے، ایک ضخیم کتاب ہے قرآن پاک، 30 پارے اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن سارا محفوظ ہو گیا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ تو بچے ہیں، مرد پھر بھی ذرا ذہن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، جو صنف نازک عورتیں ہیں وہ تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو حفظ یاد کر لیتی ہیں۔ اس کے علوم، اس کے معانی، اس کی تفاسیر، اس کے جتنے متعلقہ علوم ہیں وہ سارے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سینوں میں محفوظ، یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی، پوری دنیا میں، کہ جس کو چھوٹے چھوٹے 7 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، کوئی تو بڑھاپے بھی کر لیتے ہیں حفظ۔ کئی ایسے واقعات ہیں 70 سال کی عمر میں 60 شوق ہوا، پڑھتے پڑھتے قرآن حفظ کر لیا۔
تو یہ ایک قرآن کا الگ معجزہ ہے. اس کا پڑھنا آسان، اس کا یاد کرنا آسان، اس کا ایک ایک حرف وہ نور ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ. امام احمد بن حنبل مشہور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا کلام ہے. فرمایا سمجھ سے، فہمن او بلا فہمن، کہتے سمجھ سے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں ان کو اور کوئی فرصت نیکی کی نہیں ملتی، سارا دن اس میں لگے رہتے ہیں، قرآن کو، اس کے حروف کو یاد کرتے ہیں، اس کے معنی کو. تو باقی جو لوگ نیکیوں میں، نوافل میں، اذکار میں، دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ ان کو نوازتا ہے کہ تمہیں میں یہ ساری چیزیں دیتا ہوں کیونکہ تم قرآن پاک میں مشغول ہو، اس میں مصروف ہو. دوسری حدیث کہ حضرت علی رضی سے جو روایت ہے کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو حفظ یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. یہ چیز کئی حدیثوں میں ہے کہ وہ عامل ہو، فأدخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل کرے گا. اور وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، اور گھرانے میں سے ایسے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے. ویسے تو ہر مسلمان جو بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر چلا گیا تو ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا، اللہ اسے کلمے کی برکت سے، لیکن یہ شروع کی بات ہے. اس حدیث کے تحت جو لکھے یہ شروع کی بات ہے کہ یہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا اور حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا اور اس پہ عمل کیا، تو اللہ اسے تو بخشے گا، اس کی ضرور مغفرت کرے گا، لیکن اس کے گھرانے میں سے 10 بندے ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی سفارش سے، وہ بھی اس کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس دن کا آپ سوچیں کیسے خوفناک دن ہے. ہر بندہ سہما کھڑا ہو کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور حافظ قرآن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس کے ایک بعد ہمارے عالم ہیں حافظ مولانا بدر عالم صاحب، تو وہ وہاں دفن ہیں بقیع میں یا معلیٰ میں. تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ مولانا آفتاب صاحب کہ میرے والد صاحب وہاں دفن ہے، تو ان کے سعودیہ کی جو ہے نا، ان کے 6 مہینے کے بعد وہ بدلتے ہیں نا، قبر کو ختم کر کے دوسری جگہ تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ 6 مہینے کے بعد دیکھا تو ویسے صحیح سالم ہے، پھر 6 مہینے کے بعد دیکھا صحیح سالم پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے تو کہا ویسے والد صاحب ماشاءاللہ عالم ہے، لیکن کوئی خاص بات کیا تھی؟ تو کہا میں نے جہاں اندازہ لگایا کہ ساری زندگی انہوں نے کبھی بھی حفاظ کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹے، نہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ ان کی خاص بات تھی کہ ساری زندگی جو بھی حافظ قرآن ہوتا جب بیٹھتے ہوئے پاؤں نہیں کرتے تھے اس کے، نہ سوتے ہوئے. یہ ادب کیا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مرتبہ دیا. ایک بادشاہ تھا تو وہ حفاظ سے بڑی محبت رکھتا تھا، پہلے زمانے کی بات ہے. تو وہ جب فوت ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء اس کے زمانے کا تھا یا رئیس تھا. تو وہ جب فوت ہوا تو اللہ والوں کو یہ ملتے ہیں، خواب میں ان کو نظر آیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور دین کے خلاف بھی کام ہو جاتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، بعض ان کی مجبوریاں بن جاتی ہیں. بہرحال کہا کہ میں جو حفاظ کے ساتھ محبت کرتا تھا اور جو ان کی خدمت کرتا تھا، اسی وجہ سے، اسی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے ماں باپ بھی معمولی نہیں ہیں. یہ تو معمولی نہیں ہے، ان کے ماں باپ جنہوں نے محنت کی. اچھا ایک اور بات بتاؤں، آج کل جو چیز عام ہوتی ہے، ابھی تو اور بھی دجال کا وقت قریب ہو رہا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کے مال، دنیا کی چمک دمک دن بدن بڑھ رہی ہے، اور علماء کی، مفسرین کی، محدثین کی، مدرسین کی، ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی قدر کم ہو جائے، لیکن کبھی بھی کم نہیں ہوگی. تو لوگ عام طور پہ جب کوئی مشورہ کرتا ہے نا کسی سے کہ میں اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کیا کراؤ گے حفظ کرا کے؟ خدا کے بندے
اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو انجینئر بناؤ، اس کو باہر بھیجو، یہ پیسے کمائے. کیا کرو گے؟ مدرسے میں چٹائیوں پہ بیٹھے گا اور یہ حفظ کرے گا اور پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا، مستقبل خراب ہو جائے گا. کیا کرو گے؟ یہ ترغیب دی جاتی ہے. کوئی بالکل دنیا دار قسم کا بندہ ہو، ویسے کوئی منع نہیں ہے، کوئی انجینئر ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، جو بھی تعلیم ہو، لیکن جب تقابل میں آ جاتے ہیں نا، یہ خطرناک بات ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو حفظ کرانا چاہتا ہے. دونوں جہانوں کی جس چیز کو سرداریاں ملی ہیں قرآن پاک کو، اس سے ہٹا کر وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو باہر بھیج دو. کیا کر، یعنی ایک حکارت جیسے ہوتی ہے. کیا کرو گے اپنے بچے کو حفظ کرا کے؟ کیا کرے گا یہ؟ قسم قسم کے تانے ملتے ہیں ان کو. کوئی ایسے بھی ہوں گے جو مزدوری کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مشکل حالات میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور قسم قسم کے تانے سنتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرا، پڑھ، ورتقی، چڑھ، اوپر چڑھتا جنت کے درجوں پہ، ورتل، ترتیل سے پڑھ، آہستہ آہستہ، مزے مزے سے. اور ترتیل کسے کہتے ہیں؟ کہ الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا کرنا، آہستہ آہستہ ہر چیز، ہر لفظ واضح کر کے پڑھنا. ورتل، ایسے پڑھو جیسے دنیا میں مزے سے پڑھتے تھے. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ جب تیری منزل کہاں ہے. دیکھو قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمد سے، والناس تک 30 پارے ہیں. کتنا بڑا قرآن ہے، کتنے الفاظ ہیں اس کے اندر. تو تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اس کی اب منزل آپ دیکھیں، منزل کون سی ہوگی؟ یہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اور قرآن پڑھتا جائے گا. اور آخری منزل کتنا بلند مقام ہوگا اس کا، کتنا بلند مقام ہوگا. تو یہ جب وہاں پہنچے گا. اور جو دوسری حدیث ہے، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملاتا ہوں. معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. دیکھو نا، دوسری حدیث میں اس کی بات آ گئی، عمل بھی کیا ساتھ. عمل بڑا ضروری ہے قرآن پاک میں. البس والداہ تاج یوم القیامہ، ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ تھوڑی بات ہے، یہ ان کے لیے ہے جو تانے دیتے ہیں. یار اپنے بچے کو حفظ کرا کے عالم بنا کے کیا کرو گے؟ یہ بیچارہ پھر کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں جن کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں بیچارے کیا کرو گے؟ اس کو کوئی بھیجو یار، کوئی باہر بھیجو، کوئی پیسہ کمائے. میں نے کہا دیکھو غلط بات نہیں ہے وہ، لیکن تقابل نہ ہو. جو پڑھانا چاہتے اس کو اب یہ کہو نا کہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پڑھاؤ، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. وہ مادیت تو دیکھ کر اور دنیا کو دیکھ کر اور دنیا کی ان چمک دمک کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر یہ بات کرتے ہیں، لیکن حافظ مقام کا مرتبہ نہیں دیکھتے، اس کے والدین کا مرتبہ نہیں دیکھتے. اب قیامت کا دن ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنا رہے ہیں. یہ خصوصی نہیں ہوتا، مہمان خصوصی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تقریبات ہوتی ہیں، جی یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی ان کی عزت کی جاتی ہے اور بڑی ان کی خدمت کی جاتی ہے. تو قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر لوگوں کی گردنیں اٹھ رہی ہوں گی. یہ کون ہیں؟ تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. لوگ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں. اب بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا ہے. ہزار قسم کے تانے، یہ میرے الفاظ ہیں، ہزار قسم کے تانے سہ کر، دل پہ زخم کھا کر، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے، اور ان کی طرف سے زہریلے تیر جو برسائے جائے، جو ان کے جگر کو چھلنی کر دیتے تھے، وہ باتیں برداشت کر کے اپنوں کی، پرایوں کی، سب کی. لیکن انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو حافظ بنایا ہے، اور پھر اس نے اس پہ عمل کیا ہے، دین پھیلایا ہے. اب آج ان کا یہ مرتبہ ہے کہ ایسا تاج ہے ان کے سر پہ. سارے لوگ حیران ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص مہمان ہیں. یہ تو ان کے والدین کا درجہ ہے. اور جس بچے نے خود حفظ کیا، اس کا میں بتا چکا ہوں کہ الحمد سے پڑھو،
والناس تک جہاں تمہارا وہ آخری والناس تک پہنچو وہی تمہارا مرتبہ ہے. بلند مرتبے، اونچی شان، بلند پرواز، یہ وہ طلباء کرام ہیں، یہ وہ حفاظ ہیں. اچھا، ان کے جو برکتیں ہیں قرآن پاک کی، اب یہ جو جس بچے نے حفظ کیا اللہ ان کو عالم بنائے، ان سب کے لیے یہ دعا ہے اللہ سب کو عالم بعمل بھی بنائے ساتھ. اب یہ گھر میں چلتی پھرتی برکت ہے، گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، ان کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے. اور ایک حدیث کا میں وہ مفہوم دیکھ رہا تھا کہ جس دل میں قرآن پاک محفوظ ہوگا اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی. جس سینے میں، جس دل میں قرآن پاک محفوظ ہے آگ اثر نہیں کرے گی. یہ ان کی شان ہے حفاظ کی، اور یہ ان کا مرتبہ ہے. اچھا، پھر اس کے جو برکات ہیں، پھر یہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، کوئی ایک قرآن سناتا ہے، کوئی 2 قرآن، کوئی 3 قرآن. اب یہ سارا کا سارا اجر ان کے والدین کو ہے، ان کو بھی پہنچ رہا ہے. تو اس لیے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، جتنے اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ جو سردار کلام ہے، یہ جو اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے قرب کا، اس پہ جو ہے نا آپ یقین کریں. اور اپنے بچوں کو اگر 3-4 بچے ہیں تو 1-2 کو ضرور حافظ، اگر سب کو نہیں بنا سکتے تو 1-2 کو ضرور حافظ بنائیں، ان کو عالم بنائیں، دین کے لیے وقف کر دیں. اللہ آپ کے دونوں جہان بنا دے گا، یہ جہان بھی بنے گا، آخرت کا بھی بنے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حافظ ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے لطیفہ یاد آ گیا. ماشاءاللہ یہ ننھے منھے حافظ، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا موڈ ہوا کہ آج کے دن ہم چھٹی کریں. روزانہ پڑھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، منزل بھی یاد کرنی ہوتی ہے، پھر سب کی ہے، سب کی نیا سبق بھی سنانا ہوتا ہے، پھر سب کی بھی، پھر منزل بھی. تو آپس میں مشورہ ہوا، کیونکہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی اللہ سنتا ہے اور ان کی چیزیں بھی. تو یہ قاری صاحب کے پاس گئے کہ قاری صاحب آج لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ لگ ایسے رہا، وہ چلا گیا. اب دوسرا آیا، اس نے کہا قاری صاحب ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے چہرے پہ جیسے ہے نا تھوڑی سی پیلاہٹ ہے اور تھوڑا سا لگتا ہے. نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ بھی چلا گیا. جب 3-4 آئے نا تو قاری صاحب نے کہا مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے ایسا جیسے مجھے بخار ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اٹھ کے گھر چلا گیا. جب گھر گیا تو گھر والے کہ بھئی کیا بات ہے آپ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے طبیعت محسوس ایسے ہو رہی، لگتا ہے مجھے بخار ہے، تو میں نے لڑکوں کو چھٹی دے دی. تو ان کے جو بات ہے نا، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات، اللہ سے یہ کچھ بھی منوا سکتے ہیں. یہ اللہ کے ایسے لاڈلے ہیں، اللہ کے ایسے پیارے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان سے دعائیں کروائیں. اور میرا جی چاہتا ہے کہ بندہ ان کے ماتھا اور ان کے ہاتھ چومے، کیونکہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور پورا کا پورا قرآن حفظ کر لیا. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ماں باپ کے لیے بڑی سعادت ہے، اور ان کی ہمت کو سلام. انہوں نے جو کچھ برداشت کیا اس کو بھی سلام. جو تانے انہوں نے سہے، جو لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، آگے اس سے بھی زیادہ فتنے ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال میں جو خلاصہ ساری بات کا کیا ہوا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بہت عظیم الشان دولت ہے. اس کے کسی حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور یہ قیامت کے لیے ضابطۂ حیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ جبریل سے پوچھا کہ میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد، کیسے یہ صحیح راستے پہ چلیں گے، ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اس کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن. جب یہ قرآن پہ یہ امت چلے گی تو یہ صحیح راستے پہ ہوگی، جب اس سے ادھر ادھر ہٹے گی تو ادھر ادھر ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ دیکھیں دین کے سارے شعبے ہیں. یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے اللہ تمام کو جزائے خیر دے.
ان کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے دن رات ان کے ساتھ محنت کی، دیکھو حفظ کی کلاس بڑی مشکل ہوتی ہے، دن رات ان کے ساتھ محنت کی، تو جتنے بھی یہاں حضرات تشریف فرما ہیں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ انہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کے بچے کو اس قابل بنایا کہ آج آپ یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ جب تک یہ مدارس قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں اور یہ دینی مراکز ہے، تبلیغی مراکز، یہ اللہ کا دین محفوظ بھی ہوگا اور پھیلتا بھی رہے گا۔ لیکن جب ہمارے دلوں میں کمی بیشی آ گئی تو پھر نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ان اساتذہ جو ان کے قاری صاحب ہیں، جو استاد ہیں، ان کی خوب عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہر لحاظ سے۔ اور جتنے بھی آپ کے جو یہاں مولانا صاحب ہیں، مولانا کلیم اللہ جو منیب صاحب ہیں، جو میرے ساتھ ابھی آپ کے خطیب صاحب ہیں، اب منہ پہ نہیں کرنی چاہیے تعریف، لیکن اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان کی خدمت کرنا، عزت سے پیش آنا، یہ وہ علماء دیکھیں اس زمانے اب حسن بصری اور وہ جو ہے نا بشر حافی اور ذنون مصری اور یہ تو نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں، کتابوں میں پڑھے کہ یہ ایسے اس تقوی کے معیار پہ چلتے تھے، آج جو علماء کام کریں یہی آپ کے بزرگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا، کوئی لوگ کے دل میں ہوتا ہے، کئی دفعہ واقعہ سناتے ہیں، ہمارے ایک چچا تھے، یعنی ویسے زبانی چچا کہہ رہا ہوں، جیسے ہم چاچا کہتے ہیں سرائکی میں، تو وہ ہر وقت یہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہر وقت یہ چیزیں لے کے کہ حسن بصری کی یہ واقعات ہیں، وہ علماء تھے، آج کے علماء میں بڑا، یہ ہر وقت تقابل کرتے رہتے۔ میں نے کہا چاچا جیرے ہون علماء کرام جیری حالت تے جیرے دور دین دی خدمت کریں دے پہن چاچا، اے بہت وڈی گال ہے، اے بہت وڈی کرامت ہے۔ اون دور کو دیکھو، پاکیزگی کو دیکھو، حضور دے قریب ہے، این دور کو دیکھو چاچا، ہی کو دیکھو نا، این نال تقابل کرو ذرا۔ تو آپ کو تو تھوڑا غصہ چڑھا پیا ہے، تو ہر وقت آ کے نا میرے ساتھ ایویں تے او ایویں تے ایویں، میں کہ چاچا ہی کو دیکھو، وہ بڑا پاکیزہ دور رہی، بڑا اچھا دور رہی، اون دور ہی اگر کوئی اگر تقوی تے چلدا پیا ہوندا یا جہنے کو اگر پیسہ نہیں ہوندا، اگر وہ زاہد ہوتا تھا تو اس کی اتنی قدر ہوتی تھی، جتنے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے، زاہدانہ زندگی ہوتی تھی، فقر والی، وہ سمجھتے سب سے بڑا بزرگ ہے۔ آج میں کہ کتنی نہ پیا ہے، آج جہنے اگر کپڑے تھوڑے پاڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل تھوڑا پرانا ہے یا گھر پرانا ہے، کو سلام نہیں کریں گے۔ آج تے معیار بدل گئے ہیں نا، ترجیحات بدل گئے ہیں، شوق بدل گئے ہیں، ہر چیز بدل گئی ہے۔ تو اس لیے آج کے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کلیم اللہ صاحب ہیں اور آپ کے امام صاحب ہیں، ان کی خوب قدر کریں۔ جب آپ علماء کی اور ہر، اچھا ایک دوسری بات کہتا ہوں، بھئی تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، علماء جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی لائن میں ہیں، چاہے وہ مدرسین ہیں، چاہے وہ تصنیف و تالیف کی دنیا سے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ خانقاہوں والے ہیں، چاہے وہ خطیب ہیں، چاہے وہ عالم ہے لیکن اصل میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے، سب ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہمارے دل کا سرور ہیں۔ تمام کی عزت و قدر کرنا۔ اور یہاں جو ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، جو جماعت کے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، میرا خود بھی اس سے تعلق ہے، الحمدللہ میں نے پڑھا بھی وہاں رہا ہے، باقی کچھ عرصہ باہر پڑھا ہے، اور 2010 میں سال بھی لگا ہے، چلہ بھی ابھی الحمدللہ اس میں نومبر میں ہمارا چلہ آئے گا۔ تو ہمارے جو یہ حضرات ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ ایسے اب اس کے علاوہ جتنا بھی مجمع ہے، میں تمام کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، دعوت کی جو محنت ہے، آج میں جہاں جو بیٹھا ہوں یہ دعوت کی محنت کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ میرے پاس بھی لوگ آئے تھے، اس جگہ تک میں بیٹھا ہوں یہ دعوت کی محنت سے، اور یہ دعوت کی محنت بھی بہت بڑی محنت ہے۔
تو یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ شب جمعہ جو جمعرات کو ہمارے زکریا مسجد میں جو شب جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے وہاں تشریف لے جایا کریں، وہاں ضرور تشریف لے جایا کریں۔ اس سے ہماری ساتھ ساتھ ماحول ملتا ہے نا، ماحول کی وجہ سے ہماری زندگی بدلے گی۔ اور کوشش کیا کریں، اس سے روزہ ہو گیا، اور ایسے اگر جس کے 4 ماہ نہیں لگے تو 4 ماہ کا ارادہ کرے، ساتھ ساتھ چلے کا ارادہ کرے۔ اور جو علماء ہیں ان کے لیے سال ہے، جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی قربانی، تو وہ بھی اس چیز کا ارادہ کریں، تو یہ بھی بات ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے جتنے یہاں بھائی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن یہ سب سے بڑا شعبہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ایک تو ہر شعبے والوں کی محبت ہوتی ہے، جہاں کے بھی علماء ہیں، اگر اس کا ایک دن بھی نہیں لگا لیکن وہ عالم دین تو ہے نا، اس علم کی وجہ سے اس کی قدر کرنا، اس سے محبت رکھنا، تو اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں جو ترقی بھی دے گا۔ دیکھو اگر علماء کی ناقدری آئی، ان کے پیچھے پڑ گئے، جیسے عام طور پہ آج کل الحمدللہ قدر کرنے والی بھی بہت ہیں، ناقدری بھی ہیں، پھر قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں غلطی ملے ہم اس کو اچھالیں، ہائی لائٹ کریں۔ تو دیکھیں جو لوگ ایسا کریں گے نا، ان کی نسلیں محروم ہو جائیں گی دین سے۔ حفاظ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کی کمیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی غلطیاں اور کمیاں ڈھونڈنے سے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں محروم کر دے گا۔ تو اس لیے تمام علماء کرام کا ادب کرنا، ان کا لحاظ کرنا، اور جو ہے ان کی عزت و قدر کرنا، اور ہر قسم کی ان کی خدمت کرنا، اس سے ہمارے اس پورے محلے میں برکت ہوگی، اس مسجد میں برکت ہوگی، ہمارے اولادوں میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ چیزیں یاد رکھیں کہ پھر میں ایک مرتبہ اس کو دہرا دیتا ہوں، عام طور پہ یہ چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ اگر ایک شعبے والا ہے تو اس کی ایک شعبے سے جڑا ہوا ہے تو دوسرے شعبے والے کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ میں پہلے جیسے پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، چاہے کوئی حافظ ہے یا عالم ہے، اس کا خانقاہ سے تعلق ہے، یا مدرس ہے، مدرسے سے تعلق ہے، یا وہ تصنیف ہوتا، جس میدان میں بھی ہے ہم اس کی قدر کریں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو ترقیاں نصیب فرما، ان کے والدین کو ترقیاں نصیب فرما، ان کے والدین کی کمائی میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں جس قسم کی خواہشات اور تمنائیں لے کر آئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں سوچ کر ان کی تمام دعائیں قبول فرما، اور اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ ان حفاظ کو علم بھی نصیب فرما، عمل بھی نصیب فرما، تقوی بھی نصیب فرما، طہارت بھی نصیب فرما، اور ان کو صاحب نسبت بھی بنا دے۔ اللہ والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور اے میرے رب یہاں جنہوں نے انتظام کیا ہے اور یہ سارا کچھ انتظام کیا، ساری محنت کی، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی مال میں برکت عطا فرما۔ اور اللہ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جن جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کسی قسم کی پریشانی آزمائش ان کو دور فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ جس کے اولاد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ان کو شفا عطا فرما۔ اس محفل کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اس محفل میں نیک بندے بھی آئے ہوں گے، آپ کے چھپے ہوئے لوگ ہوں گے، آپ کو بڑے پسند ہوں گے۔ اللہ ان کی برکت سے ان کے بچوں کو شفا عطا فرما، اگر کسی کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، گھر والے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، گھروں میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، اللہ ان کو دور فرما، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا اعتماد عطا فرما، اپنا حسن ظن عطا فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کے لیے محنت کے لیے استقامت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ استقامت کے ساتھ قبول فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، اور ہمیں پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری امت کے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جس شعبے میں ہیں علماء ان کی حفاظت فرما،
اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مراکز کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے علماء ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما۔ جتنے حفاظ ہیں اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ فرما۔ اور اے اللہ اپنی طرف سے ان کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، رفعت عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی طرف سے ان کو بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ باطل لگا ہوا ہے، اے اللہ ان کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے، ان کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہی ان کے واروں سے، ان کے جالوں سے، ان کے چالوں سے ہمارے مدارس کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مراکز کو، ہمارے مکاتب کو، ہمارے علماء کو محفوظ فرما، ان کی جالوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی سرکشیوں سے، ان کی شیطانیوں سے، ان کی شرارتوں سے تمام علماء کو محفوظ فرما۔ اے اللہ مدارس کو، مکاتب کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں فحاشی اور عریانی جیسی لعنت سے محفوظ فرما، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرما، ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان تمام لوگ کو جزائے خیر عطا فرما جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں بیان سنا، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، کہ علم میں برکت عطا فرما، کہ رزق میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔